تو اچھا میم مجھے بتائے گا صدارتی ایوارڈ بھی ملا آپ کو ماشاءاللہ، اس کا سہرا کس کی طرف جاتا ہے؟ آپ کی محنت، لگن، یا پھر اسے خوش قسمتی بھی کہہ سکتے ہیں؟ کسی ایک پہ تو میں نہیں کہوں گی کہ سہرا صرف ایک پہ جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی ٹی وی یو ایس اے اور ڈی ٹی وی این این کے ساتھ میں ہوں رمیسہ قریشی۔ پروگرام گاسپس ود رمیسہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش آباد ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ ناظرین آج کا پروگرام ہونے والا ہے بہت زیادہ اسپیشل، کیونکہ آج میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر اینڈ سائیکالوجسٹ نگہت ودود صاحبہ، اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی ویمنز ونگ اسلام آباد، اس کے علاوہ صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں اور چیمبر آف کامرس ممبر بھی ہیں۔ جانتے ہیں ان سے اور بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ میم کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ میم، بہت خوشی ہوئی آج آپ پروگرام میں آئیں اور آپ نے اپنے بزی شیڈیول میں سے کچھ وقت نکالا ہمارے لیے۔ میم سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ آپ کی سیاسی ایفیلیشن کس پارٹی کے ساتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ میری ایفیلیشن جو ہے جی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور یہ ایفیلیشن آج کی نہیں ہے، میری پچھلی جنریشن سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ میرے فادر بھی پیپلز پارٹی کے ورکر تھے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ بطور سائیکالوجسٹ، بطور ایجوکیشنسٹ، بطور بزنس ویمن اتنے سارے کام کیسے مینیج کر لیتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میرے خیال میں انسان کو اپنا ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی ٹائم مینجمنٹ پراپر ہو تو آپ ہر چیز آرام سے کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے جو ٹائم آپ نے اپنے کالج کو دینا ہے، جو بچوں کو دینا ہے، جو گھر کو دینا ہے، اس کے لیے سارا ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی کام ہیف ایسڈ نہیں ہوتا، سارا اسموتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے یہ۔ اور بتائیے گا مطلب بہت سارے آپ نے مطلب ماشاء اللہ کاموں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اور اس سب سے پہلا آپ کا کیا تھا؟ کہاں آپ نے سب سے پہلا اسٹیپ کیا تھا آپ کا؟ کس سائڈ پر پہلے گئیں؟ میری ایجوکیشن کے ساتھ سب سے پہلے ایفیلیشن تھی، اور میں سٹارٹ کیا تھا میں نے پڑھانا، اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ اور چیزوں میں بھی اپنی کنسلٹنسی کھول لی، شافیان سائیکولوجیکل کنسلٹنسی ہے میری۔ اس کے بعد ڈفرینٹ چیزوں میں جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، ایکسپیرینس آتا گیا، تو مختلف چیزوں میں اپنے آپ کو میں نے ڈھالنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ انوالو ہونا شروع ہو گئی۔ الحمدللہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے مینیج ہو رہی ہیں، اور میں اپنی خوشی سے سب کرتی ہوں۔ بہت اچھی بات تو جس ہے، کی وجہ سے میں خود موٹیویٹڈ فیل کرتی ہوں تو میں کر رہی ہوتی ہوں۔ اچھا میم مجھے بتائیے گا سائیکالوجسٹ ہیں آپ، تو آپ نے یہی کیوں چوز کیا کہ آپ سائیکالوجی اسٹڈی کریں گی؟ آپ کسی میں میڈیکل میں جا کر آپ اور کسی بھی چیز میں اسپیشلائزیشن بھی تو کر سکتی تھیں، یا کچھ اور بھی آپ شعبہ جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتی تھیں۔ وائی سائیکالوجی؟ ایکچولی مجھے نا جو لوگ ذہنی طور پہ جن کے مسائل ہوتے ہیں، یا کبھی آپ کوئی پروگرامز دیکھتے ہو جس میں آپ نے دیکھا ہے کس طریقے سے ذہنی بیماریوں کے لوگوں کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ پاگل ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے ہمیں فزیکلی ہمیں بخار ہوتا ہے، ٹیمپریچر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ذہنی پرابلمس بھی ہوتی ہیں، کچھ ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں، تو ان کو لوگ جو ہیں معاشرہ ان کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان بیماریوں کو دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا، تو میں اس میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہ رہی تھی۔ کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس طرح ایک تھیراپی ہوتی ہے، یہ بھی ایک تھیراپی ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو وہ آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے کہ اس وقت آپ کا کیا ہو رہا ہے۔ لوگ کیوں اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی خاتون یا کوئی لڑکی یا ایون لڑکوں کو بھی، کہ اگر کسی کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو اس کو مینٹل، وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو لوگ تمہیں پاگل کہیں گے، پاگل ہو تم۔ جی بالکل ایسا نہیں ہے، یہ ذہنی بیماری اسی طرح ہے جس طرح ایک فزیکل بیماری ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس میں میڈیسنس بھی ہوتی ہیں، اس میں تھیراپیز ہوتی ہیں، کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی ہوتی ہیں، اور جن کو ہم CBTs بولتے ہیں، اور بھی بہت ساری اس میں تھیراپیز چلتی ہیں۔ تو ان سے ہم ان
जो पेशेंट्स को वापस दुनिया की तरफ लाते हैं, वापस उनको सोसाइटी में एक फ़र्द, एक अच्छा और बाअसर फ़र्द बनते हैं वो। तो हम अगर उनको छोड़ दें तो ये तो हमारी सोसाइटी का अलमिया है। बाहर की कंट्रीज़ में आपने देखा ऐसा नहीं होता, वहाँ जो साइकोलॉजिकल जिसको प्रॉब्लम होती है वो धड़ल्ले से साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस कम है और इस सोशल टैबू को ख़त्म होना चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जैसे कि आपके सर में दर्द होता है तो लोग पैनाडोल को यम्स की तरह खा लेते हैं। तो बिल्कुल सही जो है ये मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। हमें यही लगता है कि भाई जो भी जाएगा वहाँ वो पागल होगा, बिल्कुल, जबकि ये बहुत गलत बात है। अच्छा मैम मुझे बताइएगा, सदारती अवार्ड भी मिला आपको माशाल्लाह, इसका सेहरा किसकी तरफ जाता है? आपकी मेहनत, लगन, या फिर इसे खुशकिस्मती भी कह सकते हैं? किसी एक पे तो मैं नहीं कहूँगी कि सेहरा सिर्फ एक पे जाता है। मेरे ख्याल में इसमें सबसे पहले तो मेरे वालिदैन की दुआ है। मेरे फादर और मदर हमेशा चाहते रहे हैं कि मैं किसी ना किसी कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो सोसाइटी के साथ और लोगों की हेल्प करने से मुझे नॉमिनेट किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह एज ए सोशल वर्कर मुझे ये अवार्ड मिला। इसके अलावा मेहनत तो बग़ैर मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली इसमें मेहनत भी शामिल है। इसमें मैं समझती हूँ अल्लाह ताला की बहुत मदद मुझे शामिल थी, मेरे घर वालों की सपोर्ट थी। तो ये सारी चीज़ें मिल के इसको कह सकती हूँ, मैं एक किसी को नहीं कह सकती। लेकिन सबसे पहले मेरे पेरेंट्स और अल्लाह ताला की जो मदद है, दोनों मतलब अल्लाह की मदद के बाद मेरे पेरेंट्स की जो मदद है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। मैम सवालात तो चलते रहेंगे लेकिन सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है और सेगमेंट का नाम है चुनाव। इसमें ये होगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑप्शन। मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी, उस क्वेश्चन के को देखते हुए आपने एक जो है सेलेक्ट करना होगा। सो आर यू रेडी? बिल्कुल जी। अगर आपको डिनर करने का मौका मिले किसके साथ करेंगी? बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, आसिफ अली जरदारी? मेरे ख़्याल में मैं फरियाल तालपुर साहिबा के साथ डिनर करना बहुत पसंद करूँगी, इसलिए कि मैं ख़ुद भी वीमेन विंग में हूँ और मैं उनके साथ बहुत खुशी से डिनर करना चाहूँगी। ओके ओके। द सेकंड क्वेश्चन इज़, कश्ती में 3 लोग डूब रहे हैं, आपके पास एक लाइफ जैकेट है, किसको देना पसंद करेंगी? मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ या फिर इमरान खान? मेरे ख़्याल में वक्ती तौर पे तो वैसे तो मैं किसी को भी नहीं देना चाहूँगी, लेकिन आप बहुत इंसिस्ट करती हैं तो चले इमरान खान को दे देंगे। ओके ओके। अगर आपको सैर का मौका मिले, आउटिंग का मौका मिले तो कहाँ जाएंगी? इंडिया, यूके, यूएई? यूके और यूएई तो मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ, तो मेरे ख्याल में मैं इंडिया को चूज़ करूँगी, वहाँ जाना चाहूँगी। ओके। इंडिया वैसे क्या सोच कर जाएंगी वहाँ पर, ऐसी क्या ख़ास बात है इंडिया? इंडिया के जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं या उनकी जो शाही मस्जिद और इन सब को मैं देखना चाहती हूँ जाके। ओके ओके। अच्छा अगला सवाल है चुनाव सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको दोबारा से पढ़ने का मौका मिले और प्रोफेशन चूज़ करना पड़े तो क्या चूज़ करेंगी? मेडिकल, ब्यूटिशियन या फिर एजुकेशनिस्ट? मेडिकल में साइकोलॉजी की तरफ ही? बिल्कुल जी, इसी में ही। यहाँ पर चुनाव सेगमेंट इख्तिताम को पहुँचा, लेकिन इसी के साथ हमारा अगला सेगमेंट 1 वर्ड रैपिड फायर शुरू होता है। इसमें क्या होगा कि मैं आपको क्वेश्चन करूँगी और आपने एक लाइन में या एक वर्ड में उसका जवाब देना है। तो पहला सवाल है कि आपके ख्याल में ज़िंदगी का मतलब क्या है? ज़िंदगी का मतलब इंसानियत है। अल्लाह ताला ने बहुत, सॉरी मैं ज़रा लंबा कर रही हूँ, जी, आपने तो एक वर्ड मांगा था, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं हम, हमें हमारे पे फ़र्ज़ है, हम कर रहे हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की मखलूक के साथ जो मोहब्बत करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इंसान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की मखलूक के साथ भी अच्छा रवैया और अच्छा सलूक करना है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। अच्छा दूसरा सवाल वो है कि वो क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा हौसला देती है या हौसला अफजाई करती है? मेरे फादर की मोटिवेशन और उनकी हमेशा बैक पे रहना, और वो हमेशा मुझे इनकरेज करते रहे। माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा किसकी मौत ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया?
بڑا آپ نے ایک مشکل سوال کر دیا ہے. وہ بھی میرے فادر ہی ہیں جو کہ پچھلے کوئی 2 ماہ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو ان کی سب سے زیادہ مجھے ابھی تک مطلب ہے نہیں برداشت ہو رہا. ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے آ جائیں گے. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. آمین. میں اگلا سوال پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ کو اب تک موصول ہونے والا بہترین مشورہ کیا ہے؟ بہترین مشورہ یہ ہے کہ سب کچھ اپنے لیے نہیں کرو، لوگوں کے لیے بھی کرو. اپنے لیے سارا کچھ نہیں کرو اور اپنی آخرت کے لیے کچھ سنوار لو، کیونکہ قبر میں بھی حساب کتاب ہونا ہے، آخرت میں بھی ہونا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا اگلا سوال، آپ کے خیال میں اچھی زندگی گزارنے کی کلید کیا ہے؟ اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان اپنے اندر حسد نہ رکھے، کسی سے جیلس نہ ہو. جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس کی قسمت کا ہے. آپ اپنی قسمت پہ شاکر ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بہت اچھی بات کہی ہے. آپ مشکلات سے کیسے نمٹتی ہیں؟ مشکلات سے سب سے پہلے تو میرے خیال میں سب سے پہلے اللہ کو ہی رجوع کرتی ہوں، اور کبھی نوافل کی صورت میں، کبھی دعاؤں کی صورت میں، کبھی تسبیحوں کی صورت میں. کیونکہ میرے خیال میں جو کبھی کوئی مشکل ہوگی تو سب سے پہلے اللہ ہی اس کو نکال سکتا ہے. انسان تو بہت مددگار ہو سکتے ہیں اس میں نکلیں، لیکن سب سے پہلے وہی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ان سے مدد مانگنی چاہیے. کس فلم، کتاب یا ٹی وی شو نے آپ کی زندگی بدلی؟ کس فلم، کتاب یا ٹی وی شو میں؟ ایک کتاب ہے شیکسپیئر کی، ہیملیٹ. اس کتاب میں شیکسپیئر نے کہا تھا ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دیٹ از دا کویسچن. ایکچولی اس میں جو ٹریجڈی ہوتی ہے، وہ جو ہیرو تھا اس نے سوچنے کی اس کی بہت بڑی وجہ تھی اور وہ ڈیسیجن نہیں لے پاتا تھا. اچھا. تو میرے خیال میں ڈیسیجن لینا جلدی کرنا چاہیے اور ڈیسیجن لینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ادروائز نقصان ہو سکتا ہے. بالکل. تو پھر ٹائملی ڈیسیجن لینے. اس کتاب نے میرے خیال میں نے زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ ٹائم پہ ڈیسیجن لے لینا چاہیے. آپ لوگ بھی ذرا پڑھیے گا اس کتاب کو. اچھا مجھے بتائیے گا کہ کون سی خصوصیت سب سے زیادہ وضاحت کرتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ آئی تھنک مائی نیم. ٹھیک ہے، میرے بچوں کے ساتھ جو ریلیشن ہے، آئی ایم دیئر مدر فرسٹ. ساری دنیا ایک طرف ہے اور میں ماں ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتی ہوں وہ مجھے، اگر میرے بچے اس کو کریڈٹ دیں تو میری سب سے امپورٹنٹ ہوئی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ دنیا میں ایسی کون سی پرسنالٹی ہے جس کے بارے میں آپ اکثر سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں؟ اکثر سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں. رینڈملی تھاٹس آتے ہیں. رینڈملی ابھی ریسنٹلی تو خیر میرے فادر ہی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ میری سسٹر بھی ہیں. اچھا. سسٹر، ان کے بھی میں کئی دفعہ سوچتی رہتی ہوں. انہوں نے بھی زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کی تھیں، تو ان کے بارے میں. اچھا مجھے بتائیے گا، اگر آپ اپنی باقی زندگی انسان دوستی کے لیے وقف کر دیں تو آپ کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ کا انتخاب کیا ہوگا؟ کیا وجہ رکھیں گی؟ انسانیت. انسانیت. پھر سے وہی جواب. بالکل ٹھیک. مطلب آپ کا بیسک چیز ہے، اس پہ آپ کا وہ جو ہے پلر ہی وہی ہے کہ اس پہ زندگی کا بیس ہے. انسانیت کے بغیر تو انسان پھر جانور کی طرح ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہی یہی ہے کہ آپ کے اگر اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر آپ ایک جانور ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. یہاں پر ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن بیک ٹو دا کویسچنز مجھے بتائیے گا کہ بچوں میں اگر پوچھا جائے کہ کون سا فیوریٹ ہے یا کس کو آپ ابھی دیکھتی ہیں کہ یہ بھائی اس وقت ٹاپ پوزیشن پر ہے، تو وہ کون سا ہے؟ کون سے والے نمبر پہ ہے یا کیا نام ہے ان کا؟ میرے ماشاء اللہ 2 بیٹے ہیں. اور آپ یہ اتنا مشکل کویسچن ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ آپ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو کس آنکھ سے زیادہ دکھائی دیتا ہے، کہ کس آنکھ سے کم دکھائی دیتا ہے. لیکن مجھے دونوں بیٹوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں.
اچھا لیکن ایک پلیز ایک منتخب کرنا ہے اس وقت، ایک کرنا ہے پھر تو جھگڑا ہو جائے گا. نہیں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے، دونوں میں ظاہر سی بات ہے، کسی میں اسپیشلٹی ایک چیز کی زیادہ ہے، وہ ایک یہی بات ہوتی ہے، کسی ٹائم پہ کوئی فیوریٹ ہوتا ہے، کسی ٹائم پہ کوئی فیوریٹ ہوتا ہے. لیکن اس وقت آپ ان دونوں میں اگر دیکھا جائے تو کیا آپ کہتی ہیں کون اس وقت؟ دونوں ہی. میں تو اس کا بڑا مشکل ہے میرے لیے جواب دینا. بڑا بیٹا میرا ذرا کیئرنگ زیادہ ہے، اور چھوٹا والا یہ ہے کہ وہ میرا سپورٹیو بہت ہے. اچھا لیکن اگر پھر بھی ایک نظر سے دیکھا جائے تو سپورٹیو والا نام کیا ہے ان کا؟ شایان ودود. شایان ودود. اوکے اچھا مجھے بتائیے گا کہ سائیکالوجسٹ بنی، نفسیات کی ہی پھر کیوں ڈاکٹر بنی؟ آپ کوئی اور پیشہ بھی تو اختیار کر سکتی تھیں، یا آپ ٹیچنگ کی طرف بھی جا سکتی تھیں. ٹیچنگ تو میں کر رہی ہوں، میں نفسیاتی پڑھا رہی ہوں، سائیکالوجی ہی ٹیچ کرتی ہوں. میں نے جیسے میرے خیال میں تھوڑی دیر پہلے بھی یہی آپ کو بتایا تھا کہ مجھے سوسائٹی کا جو پرابلم نظر آتا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں خاص کر جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو پرابلمز اگر آتے تھے، جن کو کسی کو دورہ پڑنا یا کسی کو سائیکولوجیکل پرابلم، ڈپریشن کا شکار ہو جانا، اس طریقے کے لوگ جو تھے سوسائٹی والے ان کے لیے مسائل بنا دیتے تھے. اگر شادی ہوتی تھی تو وہاں مسئلہ ہو جاتا تھا کہ یہ پاگل ہے، اسپیشلی ویمن کے لیے. تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ ان کو یا تو سسرال والے کہتے ہیں کہ جی آپ پاگل ہو، یہ ہے وہ ہے، اور یا پھر شادیاں ہی نہیں ہوتی ہیں. تو ان بچیوں کو کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ تو ملنی چاہیے نا، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے زندگی کی طرف لانا چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ نارمل ہیومن بینگ ہے. اگر یہ تھوڑے دنوں کی پرابلم آئی ہے تو یہ ٹھیک بھی ہو جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا میم مجھے بتائے گا کہ پاکستان کی اس وقت سچویشن تو بالکل سب کے سامنے ہی ہے، لوگوں کے تو بس سب چیخیں ہی نکل رہی ہیں، کیونکہ جس طریقے سے پیٹرول مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے اور الیکٹرکسٹی بلز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا اس میں آپ نے کیا رائے دیں گی؟ اس میں رائے تو کوئی دی نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ ایک چیز ہم پہ تھوپی جاتی ہے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہی ہے. تو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں وہ پورا کرنا پڑتا ہے، اور اپنی کچھ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم لوگ تو گھر میں یہی کرتے ہیں کہ جی بجلی کم سے کم استعمال کر دیں. جی 5 سے لے کے 11 بجے تک بالکل ہی گھر میں چراغ لگا کے رکھ لیں. اس طریقے سے مہنگائی کا تو بہت بڑا طوفان ہے، اور ہم سب کو اس میں کر کیا سکتے ہیں یہ تو سوچنے کی بات ہے حکومت کی اور باقی لوگوں کی. لیکن ہم جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کو ضائع نہ کریں. اگر ہم سولر کے اس پہ کرنا شروع ہو جائیں، اسٹریٹ لائٹس آپ دیکھیں کہ کتنے دن اگر چل رہی ہیں آن ہے تو آن ہی ہے. بالکل صحیح ٹھیک ہے. ہم اپنے ریسورسز کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ لوگ گھر میں یہاں پر سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں، میں بھی اکثر دیکھتی ہوں تو جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ دن کے ٹائم جلتی ہیں اور رات کے ٹائم آف ہوتی ہیں یا 2 دن تک جلتی رہتی ہیں. مینجمنٹ صحیح نہیں ہے. تو جتنے ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کو بھی ہمیں چینلائز کرنا چاہیے، اور ان کو پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. باقی چیزوں کو، پودوں کو ہم کاٹ کے زمین کو بالکل بنجر کر دیا ہے ہم نے. تو یہ چیزیں پھر ہم لوگوں کو بہت مشکلات کی طرف لے جا رہی ہیں. ایک غریب آدمی اگر 20,000 تنخواہ یا 25,000 لیتا ہے تو اس کا گھر کا خرچہ بہت مشکل ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنا بجٹ کیسے بناتا. وہی نا، جو ایک غریب انسان ہے وہ غریب سے بھی غریب تر ہوتا جا رہا ہے. بالکل غریب تر ہوتا جا رہا ہے. میم یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گی، میری گزارش ہوگی کہ ینگسٹرز کے لیے اگر آپ ایک اچھا سا میسج دے دیں. ینگسٹرز جو ہیں یہ ہماری امید ہیں. آج کا یوتھ تقریباً 65% جو ہے وہ ہمارا آگے کی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے، اور ان کو پاکستان کو اپنا سمجھ کر، اور ہر ینگسٹر یہی بات کرتا ہے. اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ کہتے ہیں جی ہم باہر کے ملک چلے جائیں گے، ہم باہر کے ملک چل جائیں گے. تو یہ غلط بات ہے. پاکستان کو اپنا سمجھیں. یہ پاکستان کا نام جو ہے یہ آپ کا ہے، اور آپ اس کو آگے لے کے چلیں. تو ہمیں امید ہے کہ آگے آنے والی جنریشن جو ہے وہ ہمارے پاکستان کو بہترین پاکستان بنائے گی.
بالکل بہت اچھی بات کی ہے. اسی طرح ہی ہے, اپنے ملک سے جب پیار کریں گے تبھی جو ہے ملک آپ سے پیار کرے گا. ملک کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ گندگی مچی ہوئی ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز خراب ہوئی ہوئی ہے تو اس کو اگر آپ سیٹ کریں گے تو آپ کے راستے خود بخود ہی آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. ناظرین, یہاں پر گاسپس ود رمیسا کے پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنا خوب خیال رکھیے گا اور پروگرام کو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا. اور یہاں پر میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.